محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذوالفقار علی۔ ادب برائے زندگی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ذریعے ہم ادب کے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس ذیل میں یہ میری دوسری ویڈیو ہے۔ آج ہم مختصراً بات کریں گے اردو تنقید کے حوالے سے۔ جس طرح مغربی نقاد ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے یا زندگی کے لیے سانس کا لینا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح ادب کی آبیاری اور ادبی نشو و نما کے لیے تنقید ضروری ہے۔ اور تنقید کیا ہے، تنقید کے مختلف مدارج کیا ہیں، اور خاص طور پہ اردو تنقید آغاز و ارتقاء کے حوالے سے خواجہ الطاف حسین حالی کا کیا مقام ہے، اس میں مختصراً بات کریں گے۔ جیسا کہ میر انیس نے ایک شعر کہا تھا کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ لیکن تنقید ایک ایسا زاویہ ہے جس کے تحت کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے، اور اس میں ناقد یا تنقید نگار جو ہے وہ ادب پارے کی اس قدر جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ اس کے فنی خوبیوں اور خامیوں کو پیش کرتے ہیں۔ اور تنقید کا بنیادی مفہوم اور مطلب بھی یہی ہے کہ یہ لفظ نقد سے نکلا ہے، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا بنیادی مطلب بھی یہی ہے کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا۔ دراصل ہم کسی بھی ادب پارے، چاہے وہ نظم ہو یا نثر ہو، اس کا اس طرح گہرا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس میں فنی خوبیوں اور خامیوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ یعنی کسی غزل، کسی افسانے یا کسی داستان پر ہم اس قدر مطالعہ کرتے ہیں کہ اس کے حسن و قبح جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور حسن و قبح پہ بات کرنے کا یا خوبی خامیوں کو پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اس ادب پارے کے جو فنی و فکری معیارات ہے اس کو آگے لا سکے، اور فکری و فنی قد و قامت کا اندازہ تنقید نگار کی تنقیدی آراء سے ممکن ہو سکتا ہے۔ بہرحال اردو ادب میں تنقید کا باقاعدہ آغاز سے قبل ہمارے ہاں عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایک تاثراتی نوعیت کی تنقید کی جاتی تھی، اور جس میں عام طور پہ مشاعروں سے یہ روایت جو ہے، مشاعروں سے جڑی ہوئی یہ روایت ہے کہ کسی محفل میں، کسی مشاعرے میں کوئی شاعر کلام سناتے تھے، تو وہاں پہ اگر اس شاعر کا کلام فنی اور فکری معیارات پہ پورا اترتے ہیں تو لوگ اس کو داد دیتے تھے اور اس کے کلام پر واہ واہ کرتے ہیں۔ اگر وہ ناپسندیدہ کوئی چیز، یعنی کوئی روزمرہ سے، محاورے سے، یا پھر اس زمانے میں جو رائج تھے اصول مخصوص، اس سے گری ہوئی کوئی بات ہوتی تو لوگ ناپسندگی کا اظہار کرتے تھے، گویا یہ ایک تنقید کی ابتدائی صورت تھی، لیکن باقاعدہ تنقید نہیں تھی۔ باقاعدہ تنقید نگاری کا آغاز جیسا کہ خواجہ الطاف حسین حالی کو اس کا باقاعدہ جدید اردو تنقید کا بانی کہا جاتا ہے، اور اس کی کتاب جو انہوں نے، ان کی شاعری کی کتاب ہے، ان کا جو دیوان ہے، دیوان حالی، تو دیوان حالی جو ہے 1893 کی یہ بات ہے، وہاں پہلی مرتبہ شائع ہوئی، اور دیوان حالی کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک طویل مقدمہ بھی شائع ہوتا ہے، اور اس کا عنوان مقدمہ شعر و شاعری رکھ دیتا ہے۔ اور بعد میں دلچسپ بات یہ ہے کہ حالی کا دیوان اس قدر مشہور نہیں ہوا، لیکن اس کا جو مقدمہ تھا، جو انہوں نے اپنے دیوان کے ساتھ طویل مقدمہ لکھا تھا، وہ اس قدر مشہور ہو جاتا ہے کہ ابھی تک جو ہے اس کی بے شمار جو ایڈیشنز ہیں وہ شائع ہو رہے ہیں، اور اردو ادب کے طالب علم کے لیے حالی کے اس تنقیدی نظریات یا اس مختصر کتاب کے حوالے سے جاننا نہ صرف ضروری ہوتا ہے، بلکہ وہ تنقید کے ابتدائی جو نقوش ہے، تو اس لیے بھی اردو ادب کا طالب علم یا وہ استاد جو ہے وہ حالی کے اس تنقیدی نظریات سے واقف ہوتے ہیں۔ بہرحال حالی خود جو ہے وہ مغربی نقادوں سے، مغربی تنقید سے متاثر تھے، اسی لیے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو مغربی تنقید کے اصول پر پرکھنے کی کوشش۔ سب سے جو پہلا کام ان کا تھا، انہوں نے اپنی مختصر کتاب میں، جس کا نام مقدمہ شعر و شاعری ہے، شعر کی خصوصیت پہ بات کی، شعر کی تعریف پہ بات کی، اور شعر کی تاثیر پہ بات کی ہے۔ اس سلسلے میں اگر مختصراً بات کروں تو حالی نے 3 چیزیں شعر کے لیے ضروری قرار دیا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے جس کو آپ کہہ لیں سادگی، اور دوسری چیز ہے جوش، اور تیسری چیز ہے اصلیت۔ اب ظاہر موقع نہیں ہے یہاں ان تمام چیزوں پہ تفصیلی بات کرنے کی۔ سادگی سے مراد الفاظ کا انتخاب سادہ اور عام فہم،
جوش سے مراد بے ساختہ پن، یعنی شعر وہ ہے جس میں بے ساختگی ہو۔ اصلیت ایک چیز ہے، یعنی اصلیت سے مراد یہ ہے کہ کلام میں جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بے ساختہ پن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کلام کے اندر حقیقت نگاری بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسرا اہم نقطہ جس پہ حالی نے بات کی ہے کہ شاعر کے لیے کیا ضروری ہے، یعنی شاعر کے لیے شاعری کی خصوصیت کیا ہے، تو انہوں نے یہ 3 چیزیں اور اس حوالے سے کہی ہے کہ شاعری کے اندر یا شعر کہنے کے لیے ضروری ہے کہ تخیل ضروری ہے، امیجنیشن ضروری ہے، یعنی شاعر کا جو تخیل ہوتا ہے، فکری بلندی ہے، فکری پرواز ہے، وہ عام لوگوں سے منفرد ہوتا ہے۔ اسی طرح تفحص الفاظ سے، یعنی الفاظ کا انتخاب، الفاظ کا چناؤ، یہ ضروری ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے مطالعہ کائنات، یعنی شاعر کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے پاس وسیع مطالعہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خواجہ الطاف حسین حالی نے، جو کہ خود شاعر بھی تھے، خود سواری نگار بھی تھے، لیکن سب سے بڑھ کر وہ ایک تنقید نگار تھے، اور بحیثیت تنقید نگار ان کی جو اہمیت ہے وہ مسلم ہے، اس کو سبھی لوگ مانتے ہیں۔ اور انہوں نے کچھ اصناف جو اردو کے ہیں اس پہ انہوں نے اصلاح کے حوالے سے بات کی، یعنی ان اصناف کی اصلاح پر انہوں نے زور دیا۔ تو جو زیادہ تنقید کا نشانہ جس صنف کو بنایا گیا حالی نے، وہ غزل ہیں، یعنی غزل کے اندر وہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ عشق و عاشقی اور اس کے اندر مینا و جام اور ساتھ ہی ساتھ جو مبالغہ آرائی کی انتہا ہوا کرتی تھی اس دور میں، اس پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں جو صنف سخن غزل ہے وہ زیادہ یعنی سب سے زیادہ وہ اصلاح کے طالب ہے، یعنی اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ دوسری بات، انہوں نے ایک صنف سخن اس وقت معروف صنف ہے قصیدہ، قصیدے کی انہوں نے ممانعت کی اور قصیدے کو ناپسندیدہ صنف قرار دیا۔ 2 اصناف ایسے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کارآمد صنف ہے، سخن ہے، یعنی مثنوی اور مرثیہ۔ مثنوی میں غزل کے نسبت یہ سہولت ہے، یہ آسانی ہے کہ اس کے اندر آپ قافیے کی قید میں نہیں رہ سکتے، یعنی قافیہ ہر بند کے لیے آپ الگ لا سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے ہاں زیادہ تر مثنوی کے صنف کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی، یا مثنوی جو ہے وہ کارآمد صنف ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے مرثیہ، چونکہ یہ بہت زیادہ اعلیٰ اقدار کے حوالے سے یہ صنف بہت کارآمد ہے، اور مرثیے نے اردو ادب کے دامن کو الفاظ کے ذخیرے سے بھر دیا ہے، تو لہٰذا باقی اصناف کی نسبت مرثیہ جو ہے انتہائی کارآمد صنف ہے۔ بہرحال حالی کی تنقید کے بعد اردو ادب میں ایک طوفان بپا ہوا، ان میں کلیم الدین احمد سر فہرست آتا ہے، اور اسی طرح اور دیگر نقاد میں ناقدین میں جیسے ہماری شاعری ہے، مسعود حسین ادیب ہے، اور اسی طرح کلیم الدین احمد ہے، شبلی نعمانی ہے، مولوی عبدالحق ہے، تو تنقید نگاروں کی طویل فہرست ہمارے پاس موجود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو ادب کے طالب علم کے لیے دیگر اصناف سخن کے ساتھ ساتھ تنقید کو بھی سمجھنا ضروری ہے، تاکہ وہ کسی بھی کلام کو پڑھنے کے بعد، کسی بھی تحریر کو پڑھنے کے بعد اس کے حسن و قبح سے آگاہ ہو سکے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کسی نشست میں ہم تنقید کے مختلف دبستانوں پہ اور مختلف نظریات اور تحریک پہ ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔